شادی انسان کی زندگی کا بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے میرے پیارے بھائی۔ مرد جوان ہو گیا، عورت جوان ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے، ایک آکرشن رکھا ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اب کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ مرد اور عورت کے درمیان تعلق جائز ہو جائے، صحیح ہو جائے؟ اسلام نے اس کے لیے نکاح کا سسٹم بنایا، شادی کا سسٹم بنایا۔ اور جب اسلام نے نکاح کا سسٹم بنایا تو اسلام نے یہ بھی بتایا کہ اس نکاح کے اندر ہم نے محبت رکھی ہے۔ اس نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کے بیچ میں ہم محبت پیدا کر دیتے، ہم دل کو جوڑ دیتے۔ ابھی 14 فروری کی تاریخ گزری ہے، ویلنٹائنس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس کو محبت کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، یہ محبت کا دن ہے، عشق کا دن ہے، پیار کا دن ہے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، ویلنٹائنس ڈے منانے والوں سے پوچھو تمہاری بہن کو کوئی گلاب کا پھول دیا کہ نہیں دیا تو بھڑک جائے گا۔ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا، تم نے کسی کی بہن کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منایا تو بہت اچھی بات ہے، تمہاری بہن نے کس کے ساتھ منایا میں نے پوچھ لیا تو تم کو برا لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس کو محبت کا نام دے رہے ہو، جس کو پیار کہہ رہے ہو، جس کو لو کہہ رہے ہو، جس کو عشق کہہ رہے ہو، یہ عشق نہیں ہے، یہ لو نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ ہوس ہے، یہ لشٹ ہے، یہ واسنا ہے، یہ جسم کی بھوک ہے، اور یہ ٹائم پاس ہے۔ اور یہ اسی لیے آج آپ دیکھیے کہ لوگ لو اور پیار کے نام پر آج ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور جب جی بھر جاتا ہے تو جس طریقے سے قلم استعمال کرنے کے بعد قلم کو پھینک دیا جاتا ہے، رشتوں کو بھی لوگ پھینک دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک لڑکا لڑکی کے درمیان نکاح کا مقدس پوتر بندھن بنتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے، جب مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے لڑکے سے کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح فلانا کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کر لیا، لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کر لیا، جب اللہ کا نام لے کر کے جب یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے اور نکاح کا رشتہ جب وجود میں آتا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اب ہم محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ عجیب و غریب محبت ہے جو ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہو سکتی، جو کسی پارک کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، جو کسی کالج کے کمرے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، جو دنیا کے کسی گندے روم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت پیدا ہوتی ہے نکاح کے ذریعے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا، تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ مرد کو عورت کے ذریعے، عورت کو مرد کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ نکاح کے بعد، شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اسی لیے اگر کسی بیوی کے اندر یہ چھمتا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے، اگر شوہر اپنی بیوی کو سکون نہ دے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ اگر مرد گھر میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کے لیے نہ تو سجتی ہے، نہ سنورتی ہے، نہ میک اپ کرتی ہے، نہ شوہر کا دل لبھاتی ہے، نہ شوہر سے پیار سے باتیں کرتی ہیں، تو وہ عورت یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے شوہر کو غلط راستے پر لے جانے پر اکسا رہی ہے، وہ اپنے شوہر کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ شوہر باہر سے جب گھر میں آئے، ٹینشن لے کر کے آئے، تکلیف لے کر کے آئے، پریشانی لے کر کے آئے، اور بیوی کا خوبصورت چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ، اور بیوی کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر کے اس کی ٹینشن دور ہو جائے، اس کا غم ہلکا ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، یہ ایک بہترین اور ایک آئیڈیل بیوی کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری بیوی کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ کبھی کبھی کچھ نوجوان مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اسلام میں پیار کرنا کیسا ہے، اسلام میں محبت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے، اسلام محبت والا دین ہے، پیار والا دین ہے، مگر ناجائز پیار نہیں، جائز پیار۔ اسلام جائز پیار کا حکم دیتا ہے، اور وہ جائز پیار نکاح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ وہ پیار جو اللہ شوہر کے دل میں ڈالتا ہے، وہ پیار جو بیوی کے دل میں اللہ ڈالتا ہے۔ لڑکا کٹیہار کا رہنے والا، لڑکی کہیں اور کی رہنے والی، خاندان الگ ہے، دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ لڑکے والوں نے جا کر کے لڑکی کو دیکھا، لڑکی پسند آئی، رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، لڑکی دلہن بن کر کے گھر میں آئی۔ ساری زندگی دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن شادی ہو جاتی ہے اور 2-4 روز کے بعد اتنی محبت پیدا ہو جاتی، اتنا پیار پیدا ہو جاتا ہے، لڑکا نوکری کے سلسلے میں اپنے شہر کے باہر جانے لگتا ہے، کٹیہار سے باہر جانے لگتا ہے، دلی ممبئی کلکتہ جانے لگتا ہے۔ اس کی 4 دن کی آئی ہوئی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتی ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر کے شوہر کو منع کرتی ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ او لوگو، یہ محبت اس عورت کے دل میں کس نے ڈالی؟ اس شوہر کے دل میں اس بیوی کی محبت کس نے ڈالی؟ قرآن کہتا ہے یہ محبت سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت فیس بک کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت انسٹاگرام کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ اور ایک بات بتاؤں، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اپنی عورت کے لیے لباس ہے اور عورت اپنے مرد کے لیے لباس ہے۔ لباس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں بلیزر پہن کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کیوں صاحب؟ میں ٹی شرٹ پہن کے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے بلیزر اچھی لگتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہمارے اوپر ٹی شرٹ اچھی لگتی ہے۔ عورتوں کو دیکھیے کتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں اپنے کپڑے کے اوپر۔ کپڑا اور لباس انسان کو زینت دیتا ہے، انسان کو سجاتا ہے، انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پتی اپنی پتنی کے لیے لباس ہے، پتنی اپنے پتی کے لیے لباس ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں، ایک دوسرے کی خوبصورتی ہیں۔ اگر مرد کی زندگی سے عورت کو نکال دیا جائے، اگر عورت کی زندگی سے اس کے شوہر کو نکال دیا جائے، ان کی رنگین زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، ان کی زندگی سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اور لباس کا ایک کام اور بھی ہے، گرمی کا موسم آیا کاٹن کا کپڑا پہن لیا، سردی کا موسم آیا ہم نے اونی کپڑا پہن لیا، برسات کا موسم آیا ہم رین کوٹ پہن کر کے نکل گئے۔ لباس ہمیں اور آپ کو موسم کے نقصان سے بچاتا ہے، گرمی میں گرمی سے بچاتا ہے، سردی میں ٹھنڈک سے بچاتا ہے، بارش میں بارش سے بچاتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی آیت پر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، وہ تم کو زناکاری کے خرابیوں سے بچاتی ہے۔ تمہارے پاس جب بیوی رہے گی تمہاری شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں ہوگا، تمہاری آنکھیں نہیں بہکیں گی، تم غلط راستے کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور اگر شادی کرنے کے بعد بھی تمہاری شرمگاہ غلط راستے پر جا رہی ہے اور تمہاری نظریں غلط راستے پر جا رہی ہے تو تم ڈبل مجرم ہو، کیونکہ تمہارے پاس حلال راستہ موجود تھا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے اور کسی غیر کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے تو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کو سزائے موت دے دی جائے گی، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مجرم نہیں ہے، وہ ڈبل مجرم ہے، اس کے پاس تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ موجود ہے۔ ہن لباس لکم،
عورتیں اپنے شوہر کے لیے لباس ہیں اور شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ اچھا، لباس کا ایک کام اور بھی ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے بدن پہ کپڑا ہے، کوئی لنگی پہنے ہوئے ہے، کوئی پاجامہ پہنے ہوئے ہے، کوئی پینٹ پہنے ہوئے ہے، لیکن سب کے بدن پہ کپڑا ہے۔ اگر اس پورے جلسے میں کوئی اچانک سے آ جائے جو بالکل ننگا ہو، اس کے بدن پہ کپڑا نہ ہو، تو پہلی نظر میں ہم کہیں گے کہ یہ آدمی پاگل ہے، یہ آدمی پاگل ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ ننگا نہ ہوتا۔ ایک عقل مند انسان جس کا دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ننگا گھومے گا، کیونکہ لباس ہماری ستر پوشی کرتا ہے، ہماری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کرو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو۔ وہ تمہاری عزت پر پردہ ڈالتی ہے، تم اس کی عزت پر پردہ ڈالتے ہو۔ وہ تمہیں چھپاتی ہے، تم اسے چھپاتے ہو۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو، پردہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ سہاگ رات کے بعد لڑکے اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اپنی باتیں، اسلام نے قطعی طور پر حرام کیا ہے۔ بیڈ روم کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں، جو محبت ہو رہی ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان کا ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے۔ اس سیکرٹ کو آپ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ خبردار خبردار، کوئی عورت اپنی سہیلیوں کو نہ بتائے، کوئی مرد اپنے دوستوں کو نہ بتائے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، اور لباس کا کام تو پردہ ڈالنا ہوتا ہے، لباس کا کام بے پردہ کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت ہے جو نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اسلام نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور نکاح کو آسان بنانے کا بھی حکم دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے خیر النکاح ایسرہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے، سب سے آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے نکاح کو آسان کرتے ہوئے فرمایا اذا خطبا، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے، اچھے اخلاق والے گھر کا رشتہ آ جائے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی کر دو، تم اپنے لڑکے کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت زیادہ فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا۔ آج فتنہ پھیل رہا ہے، فتنہ پھیل رہا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنایا، بارات کا سسٹم ہم نے داخل کیا، جہیز کا سسٹم ہم نے داخل کیا، لاکھوں روپے کا ولیمہ ہوگا تب نکاح ہوگا، بارات 200 لوگوں کی بارات جائے گی تب نکاح ہوگا، 2 ویلر اور 4 ویلر ملے گی تب نکاح ہوگا۔ ہم نے جب نکاح کو ان رسموں کے ذریعے بوجھل بنایا، نتیجہ یہ نکلا آج نکاح مشکل ہو رہا ہے اور زنا آسان ہو رہا ہے۔ اتنا آسان ہو گیا زنا، موبائل کی ایک چیٹنگ کے ذریعے آج زنا ہو جاتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے ایک چیٹنگ کے ذریعے آج ہوٹل کے کسی کمرے میں جا کر کے زنا کیا جا رہا ہے۔ آج زنا اس قدر عام ہو رہا ہے، ہم نے نکاح کو مشکل بنا کر کے میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے زنا کو آسان بنا دیا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تبلیغی جلسہ ہے، اصلاحی جلسہ ہے، میں وہی باتیں کروں گا جس کا تعلق سماج کی اصلاح سے ہے۔ اگر میری باتیں آپ کو بری لگے تو مجھے معاف کرنا، مگر جو سماج کی حقیقت ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آج ہم نے اور آپ نے زنا کو آسان کر دیا اور نکاح کو مشکل کر دیا۔ کتنے گھروں میں لڑکیاں آج 30-30 سال کی ہو گئیں، باپ کے پاس بیٹیوں کے جہیز کا انتظام نہیں ہے،
بیٹیوں کی شادی کرنے کے لائق وہ نہیں ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، مزدور ہے، وہ کیسے کیسے اپنی روزی روٹی چلاتا ہے، وہ کہاں سے لاکھوں روپے کا انتظام کرے گا؟ 30 سال کی 35 سال کی بن بیاہی لڑکیاں آج بیٹھی ہوئی ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ جو لڑکی 18 سال کی عمر میں جوان ہو چکی ہے، جس کے اندر مرد کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش 18 سال کی عمر سے پیدا ہو چکی ہے، جس کے اندر نیچرل طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ 18 سال کی عمر میں رکھا ہے، اس لڑکی کو آپ نے 30 سال کی عمر تک 35 سال کی عمر تک آپ نے اس کو بٹھا کے رکھا ہے۔ اگر اس لڑکی کے قدم بہک گئے، وہ غلط راستے پر چلی گئی، اللہ نہ کرے اس نے کوئی غلط کام کر دیا، تو سوچو میرے بھائی اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لڑکے آج 18 سال کی عمر میں جوان ہو چکے ہیں، شادی ہو رہی ہے 30 سال کی عمر میں، 32 سال کی عمر میں۔ ہمارا بیٹا بھی اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوا ہے، جب سرکاری نوکری ملے گی تب شادی کریں گے، جب اچھا خاصا پیسہ کمانے لگے گا تب شادی کریں گے۔ لڑکا 18 سال کی عمر میں جوان ہوا، آپ شادی کر رہے ہیں 30 سال کی عمر میں، کیا 12 سال تک وہ کیا نماز پڑھ کر کے اور تہجد پڑھ کر کے اور قرآن پڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ بڑا مشکل راستہ ہے، یہ بڑی مشکل ڈگر ہے۔ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، انہیں غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، جب تم جوان ہو جاؤ اور بیوی کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، فلیتزوج، تو تم نکاح کر لو۔ علماء کہتے ہیں یہاں نبی نے حکم دیا ہے فلیتزوج، ہمارے علماء بیٹے ان سے پوچھ لو، فلیتزوج یہ امر کا صیغہ ہے، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ جہاں قرآن اور حدیث میں حکم دیا جائے اور دوسرا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو وہاں امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے جس نوجوان کو زنا کا خطرہ ہو اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے، فرض، اس کے لیے شادی کرنا فرض اور واجب ہے۔ اگر زنا کا خطرہ ہے تو اس مرد کے لیے اور اس عورت کے لیے نکاح کرنا فرض ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ نکاح سنت نہیں ہے، نکاح مستحب نہیں ہے، نکاح کرنا فرض ہے اس انسان کے لیے۔ اور کیوں کرنا ہے اس کو نکاح؟ نبی اکرم نے وجہ بھی بتا دی، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، جب وہ شادی کر لے گا تو اس کی نگاہیں جھک جائیں گی، اس کے پاس حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کی بیوی موجود ہوگی، اس کی نگاہوں پر اس کو کنٹرول ہو جائے گا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی، وہ شرمگاہ کا بھی غلط استعمال نہیں کرے گا۔ یہ ہے نکاح کی برکت۔ نکاح کے ذریعے آپ کی شرمگاہ اور آپ کی نظریں یہ دونوں محفوظ ہو جائیں گی۔ اچھا، نظر کا شرمگاہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان کو اپنی نظروں پر کنٹرول نہیں ہے تو شرمگاہ پر بھی کنٹرول ہونا مشکل ہے۔ جو دن رات موبائل پر ننگی تصویریں دیکھے گا اس سے کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ زنا بھی کر لے گا۔ جس کی دل اور دماغ میں گندگی بھر جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی 5-6 سال کی بچی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے، وہ کسی جانور کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے۔ آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، کوئی عورت آپ کے بغل سے گزر رہی ہے، آپ کے بغل میں بیٹھی ہے، وہ غیر عورت آپ کا ہاتھ اگر اس کو ٹچ بھی کر رہا ہے، یہ ٹچ کرنا بھی ہاتھ کا زنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلط چیز کو، ناجائز چیز کو چھونا بھی ہاتھ کا زنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ کسی کے سر پہ لوہے کے ہتھوڑے سے مار کر کے اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، یہ اتنی تکلیف کی چیز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف کی چیز یہ ہے کہ ایک مرد کسی غیر عورت کو ٹچ کرے، اس کو ہاتھ لگائے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے سر پہ اگر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، اس میں کم تکلیف ہے جتنی تکلیف اس کو قیامت کے دن اس پر ہوگی کہ اس نے کسی غیر عورت کو ٹچ کیا تھا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے۔ آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے، زبان سے زنا ہو رہا ہے، کانوں کے ذریعے تم گندے گندے گانے اور بالی ووڈ کے سانگ سن کر کے کانوں سے زنا کر رہے ہو، تم زبان سے گالی بک کر کے زبان سے زنا کر رہے ہو، تم ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کر رہے ہو، تم پیروں سے غلط راستے پر جا کر کے پیروں سے زنا کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان تمام چیزوں پر انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے، والقلب یہوا ویتمنا، اس کے بعد انسان کے دل میں غلط کام کرنے کی تمنائیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کے دل میں اچھائیں پیدا ہونے لگتی ہیں، والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور اس کے بعد یا تو اس کی شرمگاہ وہ کام کر ڈالتی ہے یا اس کام سے بچ جاتی ہے، یا تو انسان زنا کر ڈالتا ہے یا بچا لیتا ہے، لیکن شروعات انہی چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ آج یہ زنا عام ہو رہا ہے، اور کیوں عام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا میرے بھائی۔ رشتے ناطے کرنے سے لے کر کے شادی تک کتنی لمبی لسٹ ہے جو ہم ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں۔ یہ ہلدی کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ مہندی کی رسم کہاں سے آئی؟ لڑکی کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، خاندان کی ساری لڑکیاں اکٹھا ہوئی ہیں، سب پیلے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئی ہیں۔ اس گھر میں عقیقہ کی دعوت تو نہیں ہوتی، ولیمہ کی دعوت تو نہیں ہوتی، لیکن ہلدی کی رسم ضرور پوری کی جا رہی ہے۔ ساری لڑکیاں ہلدی کے کلر کا کپڑا پہنی ہے اور دلہن کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، فنکشن ہو رہا ہے، پارٹی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، رات میں عورتیں گیت گا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں ہندو مذہب سے لی گئی ہیں اور آپ کے ہندوستانی کلچر سے لی گئی ہیں۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا، جو کسی قوم کے طریقے پر چلے گا، وہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ شادی ہو رہی ہے، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر کی شادی ہے، اور آگے بہت بڑھ کر کے بتاؤں اہل حدیث کے گھر کی، سینے پر ہاتھ باندھنے والا اور رفع الیدین کرنے والا اور آمین زور سے بولنے والا اور نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والا، اس کے گھر میں بھی ناچ گانا ہو رہا ہے شادی کے موقع پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، اور میں بیان کرتا ہوں بنارس میں اور دوسرے علاقوں میں کہ میں جب سیمانچل کے علاقے میں جاتا ہوں، میں ایک ایسی قوم کے درمیان بھی جاتا ہوں جس کو شیر سابادی قوم کہتے ہیں، جو 99% اہل حدیث ہے، جو 99% قرآن و سنت پر چلنے والی ہے، مگر جب آپ کے سماج میں میں یہ سنتا ہوں کہ جہیز کا لین دین بھی ہو رہا ہے، شادی بیاہ پر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، تب مجھے سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کیا ہم صرف انہی چیزوں کے لیے اہل حدیث ہیں؟ کیا ہماری شادی بیاہ اور ہمارے نکاح کا طریقہ کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، شادی بیاہ میں ناچ گانا ہو رہا ہے، اچھے اچھے دیندار گھروں میں ناچ گانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، یکون فی ہذہ الامت خسف وقذف ومسخ، میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ آج ترکی کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، آج سیریا کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، آج کتنے لوگ آج ملبوں کے نیچے دب کر کے مر گئے، کتنی جگہوں پر زمین کے اندر گڈھا ہو گیا، لوگ زمین کے اندر دب کر کے مر گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، خسفن کہ زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، وقذفن اور آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی، ومسخن اور لوگوں کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سور اور بندر کی طرح چہرہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی شکل تو رہے گی
چہرہ تو انسان کے جیسا رہے گا مگر نیچر سور کے جیسا ہو جائے گا، سور کے جیسا بے حیا ہو جائے گا، بندر کے جیسا بے غیرت ہو جائے گا۔ نہ بھائی کو بہن کی غیرت ہوگی، نہ شوہر کو بیوی کی غیرت ہوگی، نہ باپ کو بیٹی کی غیرت ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں سماج میں، آج بندر اور سور کی طرف بے غیرت ہوتا چلا جا رہا ہے سماج۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں تمہارے گھروں کے اندر آ جائیں گی۔ ارے گھر چھوڑ دو، اب تو مسجدوں کے اندر آ گئی ناچنے گانے والیاں۔ تاریخ میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اللہ کے گھروں میں گانا بجے گا۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کسی کے موبائل کو بیچارہ سائلنٹ کرنا بھول گیا اور اس کے موبائل پر گانا بجنے لگا۔ اس عقل کے اندھے کو یہ بھی اس نے نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے میں مسجد میں جاؤں اور موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول جاؤں، کم سے کم اپنی رنگ ٹون کو وہ کوئی نارمل ساؤنڈ لگا لیتا، کوئی گھنٹی لگا لیتا۔ اس بیچارے کو شاہ رخ خان سے اتنا پیار ہے، اس نے پٹھان فلم کا کوئی گانا لگا دیا۔ اب پوری نماز جو ہے، نماز چل رہی ہے، امام صاحب بیچارے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں اور پیچھے اس کے موبائل پہ گانا بجا۔ یہ حالات ہیں میرے بھائی۔ ابھی میں کلکتہ گیا تھا، مٹیا برج کے علاقے میں، بہت بڑا مسلمانوں کا علاقہ ہے مٹیا برج کا علاقہ۔ جمعہ کا دن تھا، صبح کے 11 بج رہے تھے جب میں پہنچا۔ مٹیا برج میں ایک تھیٹر ہے، سینما ہے۔ دیکھا کہ بیچارے شاہ رخ خان صاحب کی جو نئی فلم آئی ہے پٹھان، جس کو دیکھنا بڑے ثواب کا کام ہے اور جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی آپس میں جو ہے دوڑ دھوپ اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کی بڑی بھیڑ لگی ہے، ہاؤس فل چل رہی ہے۔ ہمارا نوجوان آج سمجھ رہا ہے کہ اسلام کی ترقی اسی میں ہے کہ میں یہ فلم دیکھ لوں تاکہ جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں میں اس کا منہ بند کر دوں، میں یہ فلم دیکھ کر کے شاہ رخ خان کا بھلا کر دوں۔ یہ حالات ہے ہمارے۔ اچھے اچھے عالموں کا موبائل آپ دیکھیے، وہ بیچارہ فیس بک پر اچھی اچھی باتیں دیکھ رہا ہے۔ اب فیس بک تو ہوشیار ہے نا، اب فیس بک پر آپ جب اس کی ریلز دیکھتے ہیں، آپ نے کوئی ویڈیو ایک بار دیکھ لیا، اگر آپ نے وہ ویڈیو ایک بار دیکھ لیا، فیس بک سمجھ گیا کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تبھی تو آپ نے پورا دیکھا۔ اب اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بار بار آئے گا۔ آپ نے کوئی گانا دیکھ لیا، بار بار گانا آئے گا۔ کوئی ایسی چیز، کوئی سیریل وغیرہ دیکھ لیا، بار بار سیریل آئے گا۔ آج آپ علماء اور بڑے بڑے داڑھی والوں اور نمازیوں کے موبائل پر آج گانے بج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ناچنے گانے والیاں آ جائیں گی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرابیں بہت زیادہ پی جائیں گی۔ شراب بھی آج پی جا رہی ہے۔ کتنے نوجوان آج شوقیہ شراب پی رہے ہیں۔ آج بھارت کے آپ کے اس اسٹیٹ کے اندر، بہار کے اندر گورنمنٹ نے شراب کے اوپر پابندی لگائی ہے، اس کے باوجود چوری چپ کے کتنی شراب پی جا رہی ہے۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شراب بندی کی یہ مہم تو ہمیں اور آپ کو چلانا چاہیے تھا۔ ہم نے تو 1400 سال پہلے شراب بندی کا اعلان کیا تھا، ہمارے مذہب نے تو 1400 سال پہلے شراب بندی کا اعلان کیا تھا۔ نتیش کمار نے تو بہت بعد میں کیا ہے، آپ کے مکھیہ منتری جی نے تو بہت بعد میں کیا ہے۔ اسلام تو 1400 سال پہلے یہ اعلان کر چکا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب بہت گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، مگر آج کتنے مسلمان شراب پی رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسا دور آئے گا تب لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو آج ہم نے زنا کو آسان کر دیا، نکاح کو مشکل بنا دیا۔ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں یہ چیزیں کہ نہیں۔ شہروں میں تو میں دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ پوری شادی کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہوتی ہے آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے؟ پیسے والے لوگوں کے یہاں ہوتی ہوگی۔ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک غیر مرد آتا ہے گھر کی عورتوں کے بیچ میں گھس کر کے ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور بعد میں اس کی پوری کیسٹ بنتی ہے، پوری سی ڈی بنتی ہے، اور بعد میں لوگ مزے لے لے کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کتنی یادگار چیز ہے، میری شادی کے موقع کی دیکھو ویڈیو بن رہی ہے۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی تمہاری شرم و حیا؟ وہ اسلام جو یہ حکم دیتا ہے کہ دیور بھی اپنی بھابھی کے سامنے تنہائی میں نہ جائے، وہ اسلام جو یہ حکم دیتا ہے کہ جیجا بھی اپنی سالی سے اکیلے میں نہ ملے، تنہائی میں نہ ملے، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، کیا وہ اسلام اس بات کی پرمیشن دے سکتا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والا آپ کے گھر کی عورتوں کو جب وہ شادی کے
شادی کے سجاوٹ میں سجی ہیں، میک اپ کر کے آئی ہیں، لدی پھدی ہیں، وہ سب کی ریکارڈنگ کر رہا ہے، وہ دلہن کے کمرے میں پہنچا ہوا ہے، وہ سب کے فوٹو کھینچ رہا ہے، سب کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ کہاں گئی تمہاری غیرت میرے پیارے بھائی؟